اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان، جسے ابلیس بھی کہتے ہیں، ازل سے اللہ کے بندوں کو حق کے راستے سے ہٹانے میں گامزن ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے یہ ڈیل دے دی گئی ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نیک راستے سے بھٹکانے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کوشش میں کوئی کامیابی نہ ملے تو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا تعلق جنات کے ایک قبیلے سے ہے، لہٰذا وہ اپنے چیلے شیطانوں کے ذریعے پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ ان وسوسوں میں سے ایک جادو بھی ہے جو شیطان کے چیلے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اکثر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کچھ روایات میں جادو بابل کے جادوگروں کے دور میں عروج پر پہنچا، وقت بدل گیا، دنیا ترقی کر گئی، لیکن شیطان کے چیلے آج بھی پوری دنیا میں نہ صرف جادو کی مشہوری کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک چینل پر روس کی جادوگرنی یوانا کاشنی کا انٹرویو نشر ہوا، جہاں اس نے کالے جادو کی دنیا سے پردہ اٹھایا۔ وہیں پر یوانا نے ہمارے دین کے متعلق کچھ انکشافات بھی کیے۔ انٹرویو کا کچھ حصہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جن لوگوں تک یوانا کے الفاظ نہیں پہنچے وہ بھی سن لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ Yes, definitely. Does the amount of alcohol matter? Sure. If a person is drunk, he sleeps. He has no control over himself. He loses awareness. So he's already vulnerable. Basically, alcohol lowers vibrations instantly. Then it is easier to work. It is easier to attach an entity, and it is easier to take possession of a person's mind. یہ انٹرویو بظاہر ایک نارمل سا ہے، لیکن اگر آپ نے یوانا کے سامنے موجود ٹیبل پر دیکھا ہو تو آپ کو شیطان کی عبادت کے متعلق مختلف سمبلز نظر آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوانا کوئی عام جادوگرنی نہیں بلکہ شیطان کی پرستش کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتی ہے اور سیٹانزم کی پیروکار ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دجال کے سب سے بڑے پیروکاروں میں شمار ہوں گے۔ انٹرویو میں ایک شخص نے یوانا سے سوال کیا کہ آپ کا جادو کن لوگوں پر اثر کرتا ہے اور کون آسانی سے آپ کا شکار بنتے ہیں۔ اس پر یوانا نے جواب دیا کہ نشے کے عادی لوگ سب سے آسان شکار ہیں، کیونکہ نشے کی وجہ سے وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتے ہیں اور اس طرح جادو ان پر جلدی اثر کرتا ہے۔ That it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim belief. میزبان نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جن کی سوچ واضح اور صاف ہے ان پر جادو کرنا مشکل ہے، تو اس پر یوانا نے جواب دیا کہ ہاں، ایسے لوگوں پر جادو کا اثر مشکل سے ہوتا ہے۔ اگر مزید بات کریں تو مسلمانوں پر جادو کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے عقیدے کو فالو کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، جس سے وہ ایک اندیکھے حصار میں رہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان پر جادو کرنا نہایت آسان ہے، کیونکہ مسلمان اپنی عبادت کی وجہ سے ہر وقت اپنے خدا کی حفاظت میں رہتے ہیں۔
good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this thread and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. मेज़बान ने सवाल किया कि क्या आप मुसलमानों की हिफाजत करने वाली ताकत को महसूस कर सकती हैं और क्या ये एनर्जी पॉजिटिव है। इस पर युआना ने कहा कि वो इसको महसूस कर सकती है और क्या ये एनर्जी मिस्बत है। इसके बाद युआना ने तफसील से जवाब देकर कहा कि ये एक मिस्बत ताकत है और वो इसे महसूस कर सकती है। जब भी वो किसी मुसलमान पर जादू करने की कोशिश करती है तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक अनदेखे हसार में होता है। अगर वो इस शख्स को याद करने की कोशिश करती है तो नहीं कर पाती, हत्ता कि तस्वीर देख कर भी अमल करना मुमकिन नहीं होता। इस्लाम की हक्कानियत की इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि शैतान के सबसे बड़े पुजारी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जो दीन हम तक पहुंचाया वो ना सिर्फ हमारी शफाअत का ज़रिया है बल्कि शैतान मरदूद से हमारी हिफाजत भी कर रहा है। अगर आप कभी जादूगरों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि अक्सर वो गलीज़ जगहों पर रहते हैं और इंसानी खोपड़ी में शराब और खून पीते हैं, गलीज़ तरीन अमल करते हैं ताकि शैतान को ज़्यादा से ज़्यादा खुश करके उसकी कुर्बत हासिल की जा सके और इसके ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकें। जबकि दूसरी तरफ इनकी हिफाजत के लिए 5 वक्त की नमाज, पाकबाजी और तिलावत कलाम पाक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये तमाम तकालीफ से निजात दिलाती है। जादू से कोई शख्स भी महफूज नहीं बचा, बल्कि रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी शख्स दबीक बिन आसम ने जादू कर दिया था। इसके असर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत काफ़ी दिनों तक ख़राब रही। तो इस वक्त आपने सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत फरमाई और बिल्कुल दुरुस्त हो गए और जादू का असर भी ख़त्म हो गया। हदीस पाक में है कि आप जब भी सफ़र व हज़र में जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेर लेते और फरमाते कि सूरा फलक और नास और कुल हुवल्लाहु अहद को सोने के वक्त और फिर उठने के वक्त सुबह शाम पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए हर तकलीफ़ से अमान होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।